السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ دوستوں، میرے ساتھ ایک بزرگ اس وقت موجود ہیں۔ ایک شادی کے موقع پہ کینیڈا میں ان سے اچانک ملاقات ہوئی، اور جب انہوں نے بتایا کہ یہ ٹی آئی کالج میں پڑھتے رہے ہیں، اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ میرے والد صاحب پروفیسر محمد اسلم صاحب ان کے کلاس فیلو رہے ہیں، تو مجھے پھر یہ شوق پیدا ہو گیا کہ باقی دوست جو ٹی آئی کالج اور اسٹوڈنٹس ایسوسیشن ورلڈ وائڈ جو اس کے ممبر ہیں، کیوں نہ ان تک ان کی آواز بھی پہنچائی جائے، ان کا تعارف بھی پہنچایا جائے۔ تو آج ہم ان کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ بتا رہے تھے کہ میں نے کہا ہم انٹرویو نہیں لیں گے، ہم آپ سے صرف بات چیت کریں گے۔ تو اب ہم انہی سے ان کا تعارف لیتے ہیں۔ آپ تھوڑا اپنا تعارف تھوڑا کروائیں اور بتائیں نام اور پھر۔ جی، میرا نام محمود احمد کہلوں، میرے والد صاحب کا نام چودھری منظور حسین، اور میں چہور چک 117 سے بلانگ کرتا ہوں۔ میں نے میٹرک 1953 میں کیا تھا، اس کے بعد میں نے وقف کر دیا۔ تو جب میں نے وقف کیا تو میں نے دیوان میں حاضر ہوا، اور میں نے کہا کہ میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے پھر حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ میں نے ایجوکیشن ٹی اے کالج سے مکمل کی۔ میں ٹی اے کالج میں 56، 57، 58 رہا، وہاں سے گریجویشن کی۔ گریجویشن کرنے کے بعد پھر میں نے بی ایڈ کیا بہاولپور سے بی ایڈ کرنے کے بعد پھر میں ربوہ آ کے دیوان میں حاضر ہو گیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو مربی بنانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مجھے انہوں نے جامعہ میں داخل کر لیا۔ تو وہاں جامعہ میں میں نے 61 سے 66 تک میں نے شاہد کیا۔ شاہد کرنے کے فوراً بعد میری تقرری ایز اے پرنسپل یوگنڈا میں کر دی گئی۔ وہاں ہمارا ایک اسکول تھا، بشیرہ اسکول، مجھے اس کا پرنسپل، میں چونکہ کوالیفائڈ ٹیچر تھا اور وہاں ان کو کوالیفائڈ ٹیچر کی ضرورت تھی، مجھے 1967 10 مئی 1967 کو یوگنڈا بھیج دیا گیا۔ وہاں میں پہنچا یوگنڈا میں 16 مئی کو، اور وہاں جو میں نے دیکھا، پہلے میں نے تو یہ سنا ہوا تھا کہ افریقہ بہت گرم ملک ہے، یہ ہے، لیکن نیروبی میں جب ہم نے رات گزاری تو وہاں مئی کا مہینہ تھا، اور ہم رات کو رضائیوں میں لے کے سوئے تھے، اور صبح جب مسجد میں گئے تو باقاعدہ سویٹر وغیرہ پہنے ہوئے تھے۔ تو دوسرا یہ میں نے دیکھا کہ وہاں تو گھاس ہی گھاس ہے، بہت زرخیز علاقہ ہے۔ پھر وہاں سے میں 16 مئی کو یوگنڈا چلا گیا۔ وہاں جماعت نے مجھے ریسیو کیا جنجا ریلوے اسٹیشن پہ۔ وہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دریائے نیل سٹارٹ ہوتا ہے۔ سورس آف نائل جو ہے وہ وہاں ہی ہے۔ وہاں سورس آف نائل پہ ایک ڈیم بنا ہے، اوون فالس ڈیم، اور وہ اتنا خوبصورت ہے کہ چرچل نے اس کا افتتاح کیا تھا، اور چرچل نے افتتاح کرتے ہوئے لکھا کہ یوگنڈا از اے پرل آف افریقہ۔ اور وہاں سے پھر میں کمپالا چلا گیا۔ کمپالا میں تقریباً پہلے میرے 10 سال رہا ہوں وہاں کمپالا میں ایز اے پرنسپل۔ پھر ابھی ایڈی می نے سب کو نکال دیا وہاں سے 72 میں، لیکن حضرت صاحب نے کہا ہمیں، سالس نے، کہ جب تک یہ رہنے دیتے ہیں نہیں، تو میں اور منیر احمد منیب صاحب جو حضرت مولانا ابوالعطا صاحب کے داماد ہیں، ان کو رہنے دیا گیا۔ چنانچہ ہم 76 تک وہاں رہے، اور پہلا ٹینیور میرا وہاں 10 سال رہنے کا ایز اے پرنسپل۔ پھر اس کے بعد میں واپس آ گیا وہاں یوگنڈا سے۔ پھر میں 3 ایئرز ایز پروفیسر جامعہ احمدیہ سروس کی، اور 3 سال کے بعد پھر میری تقرری ہو گئی 79 میں سیرا لیون۔ وہاں تقریباً 8 مہینے رہا، اور یہ ایڈی مین اسٹل اس نے اوور تھرو کر دیا ہوا تھا یوگنڈا میں حکومت کو، تو پھر وہ اس کو گرویلوں نے اوور تھرو کر دیا۔ میں دوبارہ وہاں پہنچ گیا بشیرہ اسکول کے بطور پرنسپل، دفتر نے مجھے مقرر کر دیا۔ وہاں میں رہا ہوں پھر 8 سال۔ تو پھر 3 ایئرز میں امیر اینڈ مشن چارج یوگنڈا بھی رہا ہوں۔
اور 1986 میں میں واپس پاکستان آیا. پھر وہاں میں 89 میں چلا گیا گیمبیا. وہاں پھر میں تو پرنسپل کام کیا 3 ایئرز. پھر 3 سال کے بعد پھر واپس آ گیا پاکستان میں. پھر مجھے مقرر کر دیا گیا نائب ناظر اصلاح و ارشاد. تو یہ میں نے 16 ایئرز نائب ناظر اصلاح و ارشاد مرکزی رقبہ کام کیا. 2005 میں میری ریٹائرمنٹ ہو گئی. آج 2008 میں یہاں کینیڈا میں آ گیا اور یہاں میں اب تک یہاں کیا کر رہا ہوں. اور کینیڈا میں آنے کے بعد بھی آپ کو ادھر کوئی یہ میں تھرو یہاں رشتہ ناطہ میں امیر صاحب کی ہدایت کے مطابق کام کرتا رہا. ماشاء اللہ. ٹی آئی کالج کا آپ نے ذکر کیا ہے. ٹی آئی کالج میں جو آپ کے اساتذہ رہے یا آپ کے ساتھ کلاس فیلو رہے یا صرف وہ کچھ ان کا بھی نام بتا دیں. ٹی آئی کالج میں میرے کلاس فیلو جو ہیں وہ اسلم صابر تھے. اچھا. انور چودھری انور حسین ایک تھے وہ تھے جی. پھر ہاری ایک پورا ہارون رشید اچھا وہ تھے. پھر ایک اور ایک سلیم صاحب تھے جن کے والد صاحب گورکن تھے. اچھا. تو وہ بھی کینیڈا میں آ گئے تھے. اچھا. سلیم بھی. ٹھیک. اور بھی بہت سارے میرے کلاس فیلو ہیں جو اب نام مجھے بھول گئے ہیں. پروفیسر حمید صاحب کی اور بات. پروفیسر حمید صاحب بھی میرے کلاس فیلو ہیں. بہت ہم اکٹھے ہی رہے ہیں تقریباً. اچھا. حمید صاحب تو بہت ہی لائق آدمی تھے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. یہ بہت لائق آدمی تھے اور ایک جماعت کا سرمایہ میرے نزدیک. ہاں جی. انہوں نے یہ جو ٹی آئی کالج اور اسٹوڈنٹس ایسوسیشن کی جو تنظیم میں ہاسٹل یونٹ کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں. اچھا. اسی زمانے میں ایک عاشق شکیرہ صاحب تھے. انہوں نے ایک نظم بنائی تھی. حضرت اس زمانے میں حضرت ثالث میاں صاحب تھے. اچھا. ان کے پاس ایک کار ہوتی تھی. اچھا. اس کار پہ ایک نظم بنی. سج سجن دی کار کالے رنگ دی کھڑ کھڑ کر دی بو لنگ دی جد لنگ دی تھوڑے جا کر دی قیمت دی کئی ہزار قسطاں نال لے ہزار جدو چل پے تھوڑے جو تیل بڑا منگ دی. ماشاء اللہ. بڑی زبردست یادداشت ہے آپ کی. تو کمال آپ نے. اور کوئی اس طرح کی آپ کو یاد ہو؟ اسی طرح چودھری محمد علی صاحب نے پھر اس پہ لکھا. اچھا. کہ سارے سجنا دی کار کالے رنگ دی جدو سونا بچ پہ یہ بھی سونی لگتی کیونکہ وہ تکاسٹ کار. اچھا اچھا اچھا. تو یہ نظم تھی. میں پریزیڈنٹ تھا اس وقت جب یہ پڑھی گئی. اچھا. ہاں جی. پھر اس زمانے میں ایک ہمارے مربی تھے رئیس التبلیغ سید شاہ محمد صاحب. اچھا. وہ انڈونیشیا سے یہاں آئے ہوئے تھے. ہم نے ان کی دعوت کی. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث اس وقت میاں پرنسپل تھے. اچھا. ان کو بلایا. میں تھا, میاں صاحب تھے. اچھا. اور سید شاہ محمد صاحب تھے اور یہ چودھری محمد علی صاحب ہمارے جو سپرنٹینڈنٹ تھے ہاسٹل کے. تو اس وقت صاحب مانے لگے اس وقت میاں صاحب کہ میری گاڑی پہ اس وقت تک اتنی نظمیں لکھی جا چکی ہیں کہ اگر میں حضرت خلیفۃ الثانی کے سامنے دیوان کار پیش کروں تو ضرور مجھے نئی گاڑی لے دیں. تو یہ ایک واقعہ ہے. بہرحال جی وہ زمانے ہی اور تھے. وہ جو خالص محبتیں بڑے میرے بہت واقعات ہیں. کوئی ایسا واقعہ جو آپ سمجھتے ہوں کہ آج تک جو آپ نے نہ سنایا ہو لیکن واقعی سننے سے تعلق رکھتا ہے؟ میری آنکھیں خراب ہو گئی تھی. اچھا. اور وہ ہوتا ہے نا سپلیمنٹری ایگزامینیشن. تو اپریل کی بجائے میں سیکنڈ ایئر میں تھا. اچھا. آنکھیں خراب ہو گئی تو میں ایک ڈاکٹر رمضان تھے آئی اسپیشلسٹ لاہور, ان سے بھی دوائی لی. اچھا. فرق نہیں پڑ رہا تھا. تو میں ربا کے ہاسٹل میں نے کہا کہ چلو میں حضرت صاحب میاں صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اجازت دے دیں کہ میں سپٹمبر میں ایگزامینیشن دے دوں. جی جی. تو میں کوٹھی گیا, صاحب میسج بھیجا. اچھا. صاحب آئے, باہر آئے میاں صاحب. تو میاں صاحب کہنے لگے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا میری آنکھیں. تو حاج صاحب نے میرے دونوں ایسے برٹوں پہ میرے اپنے دونوں ہاتھ پھیرے. اچھا. ہاں جی.
تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے اپریل میں ہی امتحان دیا، میری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. یہ بڑا ایک ایمان واقعہ افروز واقعہ ہے یہ جو آپ نے بتایا ہے. ہاں، نہیں، کہ میرا یہ خلفائے میرے ساتھ- وقت ہاں کے جی، ایسے کافی واقعات ملتے ہیں. ہاں جی، آپ نے بڑا تو انہوں نے یہ ایک واقعہ ہے. باقی آپ کے بچے سارے کینیڈا میں ہیں؟ ہاں جی، بچے آپ کے کینیڈا میں ہیں؟ نہیں، میرے دو، ایک بیٹا اور ایک بیٹی جرمنی میں ہے، اچھا، کون سے شہر میں؟ فرینکفورٹ. فرینکفرٹ میں. ٹھیک ٹھیک. اچھا اور ایک بیٹا، دو بیٹے، وہ لندن ہے. اچھا اچھا. ہاں جی، ٹھیک. اور دو بیٹی ادھر ہیں. اچھا. یہ میرے جو داماد ہیں نا، ہاں جی. یہ میرے داماد کے بھائی کی بیٹی کی شادی ہے. یہ میرے اچھا داماد ہے. اچھا اچھا. یہ آپ کے ٹھیک ٹھیک سمجھ. یہ بڑے ہیں، وہ اچھا اچھا اچھا. مشہور چھوٹا ہے. صحیح. اور ماشاء اللہ آپ کی کتنی ایج ہے آپ اس وقت؟ اب میں جب واپس گیا نا، جی 10 سال کے 9.5 سال کے بعد واپس یوگنڈا سے 76 پاکستان. جی جی. تو ہم ایسے کوریڈور میں پھر رہے تھے. ہاں جی. آگے سے حضرت مولانا ابوالطاہر صاحب آ گئے. اچھا مجھے کہنے لگے کب آئے؟ میں نے کہا کتنے سال کے بعد آئے؟ میں نے کہا 9.5 سال. اچھا. آدھے نے جو ساڈا ہو جانا مک جائے پھر 10 ہی ہو جاتے. اچھا. تو میرے سمجھ لے پھر سادہ مک گیا تو 87 سال کا ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 87. اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست آپ کو یادداشت بھی دی، آپ کو صحت بھی. دیکھنے سے کوئی اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں 87. بالکل صحیح بات ہے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے ساری، اللہ کے فضل ہے. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. ابھی میرا خیال کھانا شروع ہو چکا ہے. تو میں نے بی ایڈ میں تھا. اچھا میں بیسٹ پلیئر آف کبڈی. اچھا. میں فرسٹ پرائز ان جیولن تھرو، اچھا. فرسٹ پرائز ان ڈسکس تھرو. ماشاء اللہ. ہاں جی. اور جامعہ میں تو سارے پرائز فرسٹ پرائز تھے میرے. فٹ بال، والی بال، کبڈی، میرا ڈبہ. اچھا. ہاں جی، یہ سارے فرسٹ پرائز. کوئی میسج جو ٹی آئی کالج اسٹوڈنٹس کے جو بھی سنیں گے ان کے لیے مس کرتے ہیں نا؟ بہت. بس وہ وقت جو ہے اسپیشلی باہر گیا، ہاسٹل اپنا دیکھنا، اپنا کمرہ دیکھنے گیا. اچھا. لیکن وہاں کچھ بھی نہیں، وہ کھنڈرات بنے ہوئے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے بہت پاس میں شکریہ رکھے. آپ نے ٹائم دیا. ابھی میرا خیال کھانا شروع ہو چکا ہے. تسی کدوں